بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بی بول نیوز کی ٹیم آج موجود ہیں ہمارے معزز شخصیت سینئر سیاستدان اور سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سعید مہدی شاہ صاحب کے ساتھ، اور ہم سعید مہدی شاہ صاحب سے سوالات کریں گے ان کے اپنے دور حکومت کے حوالے سے، اور جو ہے کرنٹ ایشوز کے حوالے سے جو اس وقت گلگت بلتستان میں جو ایشوز چل رہے ہیں، ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آج سعید مہدی شاہ صاحب سے جانیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں آپ نے گلگت بلتستان کے لیے کون سے اہم پروجیکٹس لائے؟ مہربانی صاحب، سے پہلے تو میں آپ جی بی بول کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں میرے پاس تشریف لایا اور یہاں مجھ سے حالات اور انٹرویو لینے کے لیے۔ میرے دور اور ان آج کل کے دور میں آسمان زمین کا فرق تھا۔ وہ یہ کہ میرا دور میں ایک تو سسٹم بالکل نیا تھا، اس سے پہلے سسٹم نہیں تھا، تو میرے لیے یہ تھا کہ سسٹم کو بھی چلانا تھا اور کامیاب بھی کرنا تھا۔ اس وجہ سے ہم وہ کچھ کر بیٹھے کہ ادھر سسٹم بھی کہیں خراب نہ ہو، کیونکہ پہلا سسٹم تھا تاکہ لوگ یہ نہ کہے اور ہمارے مرکز کے لوگ یہ نہ کہے کہ جی گلگت بلتستان کے لوگ صوبہ چلانے کے اہل نہیں ہیں، لیکن ہم نے صوبہ چلا کے ان کو دکھایا۔ تو ہمارا وہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اجتماعی کام کو لوگوں کو اس کو یاد نہیں رکھتا ہے، جبکہ میں آپ کو بتا دوں میں نے اجتماعی کام بہت جس سے پورا علاقے کو فائدہ ہو میں نے وہ کیا، جس میں سر فہرست میں آپ کو بتاتے چلوں۔ سب سے پہلے ہم نے ہمارے میڈیکل ڈاکٹروں کا سٹرکچر نہیں تھا، وہ بنایا جس سے ڈاکٹروں کو بڑا فائدہ ہوا۔ دوسرا میں نے پھر ایجوکیشن کا سٹرکچر نہیں تھا، ان کو میں نے بنایا۔ اس کے بعد گلگت کر دو، اور گلگت میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا، ایک اسکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنایا۔ پھر میں نے 1122 کا متعارف میں نے کرایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہلی بار پولیس شہداء کا پیکیج میں نے اعلان کیا، اور اس وقت مطلب 100% میں نے ان کو تنخواہ بڑھایا، اور ہمارے دور میں ملازمین کو بھی۔ اور سب سے بڑا جو اجتماعی ہے، لوگ کو اس چیز کو آنر کرے یا نہ کرے، میرے دور میں 26,600 کچھ ملازمتیں ہم نے دیے۔ تو جرنلی میں آپ کو پھر میں نے مختلف سب ڈویژنز بنائے۔ اچھا، میں نے گلگت بلتستان کو 3 ڈویژن میں تقسیم کیا، 3 کمشنر کو لگایا، ایک گلگت ڈویژن، ایک بلتستان ڈویژن، ایک دیامیر استور ڈویژن۔ یہ پھر میں نے مختلف جگہوں پہ اور میں نے سب ڈویژن بنایا، اور میں نے کھرمانگ شیگر کا جو ضلع تھا وہ میں نے بنایا تھا، لیکن نون والوں نے بدنیتی کر کے اس نوٹیفیکیشن کو روک کے رکھا تھا۔ اور ابھی آپ دیکھیں جب اس نے ہمارے ساتھ بدنیتی کی، اس نے جو ضلع اعلان کیا تھا وہ پی ٹی آئی نے روکا ہوا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہے، اس اختیارات کو جب آپ وہ کرے گا۔ آج ہمارے نون کے لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ یہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہوا، جو انہوں نے میرے ساتھ کیا پی ٹی آئی نے اس کے ساتھ کیا۔ عوام کی طرف سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آپ وزیر اعلیٰ تھے، اور جو ہے آپ نے یقیناً بہت سارے گلگت بلتستان کے مفاد میں کام کیے، لیکن نون لیگ کا جو وزیر اعلیٰ تھا کہا جاتا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ تھا، اور جو ہے اب جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ جو بندہ آگے آئے گا تو وہ کام زیادہ بہتر کرے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نون کے وزیر اعلیٰ نے مدرسے میں پڑھا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو آپ لوگ ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مدرسے کا پڑھا لکھا ہے، آپ اسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں کالج یونین کا پریزیڈنٹ تھا، کالج میں جو پریزیڈنٹ بنتے ہیں نا وہ کالج میں پڑھنے سے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، سمجھ گیا نا۔ ایک پھر سیاست دنیا کی تاریخ میں آپ اٹھائے نا، سیاست کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ مغل خاندان کو لے لے، دوسرا لے لے، انگریز آنے سے پہلے جتنے بھی حکمران جنہوں نے 50 سال 100 سال جو حکمرانی کی وہ سب ان پڑھ تھے۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے سیاست میں بھٹو کے اس پر پی ایچ ڈی کیا ہے، میرا 45 سال ہو گیا سیاست میں، ٹھیک ہے۔ اب میں
बकौल है आप लोगों के, वो लोग पढ़े लिखे थे लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो मुझसे डरते थे, पढ़े लिखे लोगों से डरते ही नहीं थे। मैं कभी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर नहीं जाता था, मैं कभी आईजी के दफ्तर नहीं जाता था, और बाकी सेक्रेटरियों का तो कोई बात ही नहीं था। मुझे पूछे बगैर चीफ सेक्रेटरी मेरे गाड़ी में नहीं बैठ सकता था। उसके बाद आप देखें ना क्या हालत हो गए। बात यह है सियासत, मुशर्रफ ने पढ़ा लिखा असेंबली बनाया, नाकाम हो गए। सियासत में पढ़े लिखा वो वहां चलते हैं जहां आपके वोट देने वाले सब भी तो अक्सर अनपढ़ है ना। आप वोट अनपढ़ से ले लो और कहे जी पढ़े लिखे लोग काम नहीं करते, ऐसे नहीं होते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, अभी गिलगित बल्तिस्तान में जितने वोटर हैं अक्सरियत अनपढ़ है नहीं, ये तो आप मानते हैं ना। जी जी। इतने पढ़े लिखे तो नहीं है ना। नहीं। वोट उनसे लेते हैं ना। बिल्कुल। तो मैं तो अनपढ़ों को सलाम करूंगा, अनपढ़ के वोट से हम लोग बनता है, ठीक है नहीं। एक आपका कहना यह है कि मतलब जो सियासत है उसके लिए तजुर्बे का होना जरूरी है, डिग्री का होना जरूरी नहीं। नहीं, देखो ना सियासत किस चीज का नाम है। देखो ना अभी मैं आपको बता दूं, मुझे पंजाब हुकूमत दे दे ना, मैं चला के दिखाऊंगा। सिंध में मुझे वज़ीर आला बना दे, मैं चला। बात हमारा यहाँ देखो ना एक सिस्टम, अब सिंध असेंबली सदियों से चला आ रहा है। हमारा तो सिस्टम को मैंने चला के लाया, तो अगर उस पर हफीज ने काम किया कोई बहादुरी नहीं है। उसके बाद 10 साल के बाद अभी ये जो पीटीआई का है फिर भी ना चला सकते, तो नाअहली तो इनकी है, ठीक है नहीं। देखो ना सियासत में आपने ये देखना। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, हमारे लोगों के हाफिजा अगर सही है और वो तासुब के आईना को उतार के देखे। स्कर्दू में मैं जब स्टूडेंट यूनियन का सदर था, मैंने भुट्टो को कॉलेज ले गया। आपका कॉलेज इंटर कॉलेज को डिग्री मैंने बनाया, उस वक्त मेरा क्या एज था, ठीक है। बात है सोच की। बहुत सारे ऐसा आपको मैं मिसालें देते हैं जिनको अल्लाह ने खुदा की सहूलियत दिया हुआ है, सिर्फ पढ़े। आपको मैं एक छोटा सा मिसाल, हमारे इसी असेंबली में जो लोग हैं, परसों आपने वजीर वो क्या के बरक़ियात का आपने इंटरव्यू सुना, लिखा हुआ वो नहीं पढ़ सकता था, पढ़ सकता था, नहीं पढ़ा ना। बात यह है कि अगर उसमें तजुर्बा होता तो उसको इतना परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं चाइना गया तो वहाँ 35 ममालिक का नुमाइंदे थे। तो चाइना के उन्होंने मुझे कहा जी आप अंग्रेजी में तकरीर करें। तो मैंने उनको क्या कहा पता है आपको, मैंने कहा ठीक है अगर आपके गवर्नर भी अंग्रेजी में तकरीर करेंगे तो मैं भी तकरीर करूंगा। आधा घंटे के बाद वो आए, नहीं जी हमारे गवर्नर ने कहा कि मैं अंग्रेजी में तकरीर नहीं करूंगा, अपने जबान में करूंगा। तो फिर मैंने कहा मैं भी अपने जबान में कर, और सबसे अच्छा तकरीर, सबसे ज्यादा क्लिपिंग मेरे लिए हुआ। बात देखो ना यहाँ अंग्रेजी, या अभी मैं आपको बता दूं सऊदी अरब का वो जो उनका जो किंग है, क्या वो अंग्रेजी लगाते हैं? क्या चाइना इतना बड़ा मुल्क है, उसका सदर अंग्रेजी में बात करते हैं। आप जर्मनी में जाए तो अंग्रेजों से नफरत करते। देखो एज ए इंग्लिश आप उसको एक सब्जेक्ट के तौर पर ले ले, लेकिन ये आप अपना कमजोरी ना समझे, ठीक है ना। हमारे लिए अहम हमारा कौमी जुबान। फिर आपके सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया है कि जो भी वज़रा या वज़ीर आज़म कहीं बाहर जाएगा तो वो अपने जबान में तकरीर करे। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी उर्दू होगी। तो शाह साहब आपके दौर हुकूमत में बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आए गिलगित बल्तिस्तान में, और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि ये जो गिलगित स्कर्दू रोड है ये भी आप लोगों का ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है। देखो ना जी, इसका ऐसा ये है कि इसका इब्तिदा ही मेरे दौर में हुआ, और इब्तिदा जो है ना नवाज शरीफ ने किया, लेकिन वज़ीर आला में था, ठीक है। यहाँ एक बात है कि मैं चाइना को देना चाहता था ये रोड, मैं FWO को देना नहीं चाहता था। जब उसका वो हुआ तो लोगों ने मुझे गालियां दिया कि जी ये सईद मांदी ने गिलगित स्कर्दू रोड नहीं बना सका। अभी बन रहा है तो लोग गालियां दे रहे हैं, FWO को गाली दे रहे हैं, ये तो आप लोग भी सुन रहे होंगे ना। मेरा और इनका सोच में देखो ना, मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ एक सोच के फर्क है। मेरा सोच आप देखे, इनकी सोच दे। मैं FW को नहीं देना चाहता था, मैं चाइना को देना चाहता था। मैं इसलिए देना चाहता था कि उसमें 8 टनल थे, RCC ब्रिज थे, ठीक है जी, 4 घंटे का सफर रहना था। अभी वो तमाम टनल खत्म किया, RCC ब्रिज की जगह पर इन्होंने लोहे का वो लगाया।
لگانے کے بعد ابھی روڈ بن رہے ہیں لیکن لوگ اس سے پہلے سے زیادہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ریئیکشن شاہ صاحب نہیں دیکھیں نا جی، اب پھر وہی بات ہے، اب روڈ کے اس پر ہم کیا ریئیکشن کریں؟ دیکھو نا، جب نہیں بنا تب بھی ہمیں گالی پڑا، بن رہا ہے تب بھی گالی پڑ رہا ہے. بات یہ ہے، دیکھو نا، ابھی آپ نے ایک بات کیا نا، یہ پڑھا لکھے سے نہیں، سوچ کی بات. آپ ابھی عوام سے پوچھیں، ابھی آپ سروے کریں کہ عوام سے پوچھیں کہ بھائی یہ روڈ چائنا کو ملنا چاہے تھا یا ایف ڈبلیو کو، تو لوگ کہے گا چائنا کو ملنا چاہے تھا. میرا وہ ہوا کہ میں نے میٹنگ میں آصف زرداری صاحب کی میٹنگ میں ایف ڈبلیو کے جرنل کو میں نے کہا جی میں آپ لوگوں کو دینے کے اس میں نہیں ہوں، میں چائنا کو دینا چاہتا. اگر یہ روڈ چائنا کو ملتا، آج ہمارے لوگ، آپ دیکھیں نا کہ ایک سروے کے مطابق یہ روڈ 40 سال تک اس طرح وہ خراب ہوتا رہے گا، انہوں نے جس انداز میں اس کو کام کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اچھا کام کا بھی قدر نہیں ہے، برے کام کا. ابھی لوگ کہنے لگا جی اس کو پرانے اگر اس پہ نہیں کہے تو ہم احتجاج کریں گے. اب آپ کے احتجاج سے یہ روڈ اب رکے گا نہیں. اس میں کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے اس میں زیادہ ریئیکشن نہ دینا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے کسی کے دباؤ میں؟ نہیں، ہم تو کسی سے ڈرنے والے، ہم تو ضیاء سے نہیں ڈرا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جب میں نے چائنا کو دینے کے لیے کیا تو لوگوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیا، بلکہ الٹا ہمیں گالی دیا، جی مہدی شاہ نے یہ روڈ ابھی تک نہیں بنایا، ابھی تک نہیں بنایا. دیکھیں نا، میں کیا، میرا خواہش تھا چائنا والے بنائے، نہیں بنایا. اب انہوں نے بنایا ہے، فوج بنا رہے ہیں، تو میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ان کو غلط ملا ہے. ایک دوسرا میں آپ کو ایک مثال دے دوں. یہ 1 سال پہلے ایف ڈبلیو کے جنرل نے ہمیں میٹنگ کے لیے بلایا. آپ کو میں یہ بات بتا دوں گا، یہ وہاں ہمارے اور عالم دین سب بھی تھے، آغا علی تھا، آغا عباس تھے، شاید آغا باقر صاحب، اور ہمارے ایم این اے تھے، تابان صاحب سینئر منسٹر تھے. ہمیں 9 بجے میٹنگ کے لیے بلایا اور وہ جنرل 10:10 پہ آیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ، میں نے کہا، میں نے اس جنرل کو کہا جی آپ نے ہمیں کیا ملازم سمجھو کہ آپ نے ہمیں 1 گھنٹہ یہاں انتظار کرتے. کہنے کا مطلب ہے ہمارا احتجاج تو ہم نے شروع سے احتجاج کر کے، تو میرے دور میں تو ایف ڈبلیو کو نہیں ملا تھا نا. اچھا، ٹھیک ہے، تو ایف ڈبلیو کو کس نے دیا؟ نواز شریف نے دیا نا. میں نے ہمارے دور میں تو میں نے نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ایف ڈبلیو کے افسروں کا کہنا ہے، بہت سارے جگہوں پہ کہا کہ پہلے والے سی ایم ہوتا تو یہ روڈ ہمیں نہیں ملتا. میں صرف اس لیے ان کو دینا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا چائنا والوں نے جو بنانا تھا وہ یہ نہیں بنا سکتا. صحیح، ٹھیک ہے شاہ صاحب. لیکن اب ہم کیا سوچیں گے، یہ اس روڈ کا کیا آخری کیا ہوگا، اس کا آخر کیا ہوگا؟ نہیں، اب دیکھو نا، جہاں 1-2 جگہ رہ گیا جہاں ٹنل بنایا جا سکتا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب تو یہ جو آپ کو پتہ ہے نا کتنے لوگ مطلب پہاڑ گر کے مر گئے بیچارے. بالکل، مارا تو ان کو کوئی معاوضہ دیا؟ چائنا والا ہوتا تو ان سے معاوضہ بھی ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ابھی بڑی مشکل سے 1-2 جگہ میں زمین کا معاوضہ دیا ہے، اور بہت سارے فوجیوں نے ہمارے بیچارے لوگوں پر مطلب تشدد کیا نہیں کیا؟ بالکل. تو یہی فرق تو نظر آ رہا ہے نا. اچھا شاہ صاحب، ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ الیکشن میں ایک نعرہ بلند کیا کہ حق کے ملکیت اور حکمیت. تو اس حوالے سے یہ گلگت بلتستان کے اندر جو خالصہ سرکار کے نام پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف ادارے جو ہے اپنے آفیسز کھول رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارا نعرہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ بالکل اچھا نعرہ، پسند بھی آیا عوام کو. آپ کو عوام کو پسند نہیں آیا، اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اگر ان کو حق ملکیت اور حق حاکمیت کا اگر ان کو پسند تھا اور یہ نعرہ صحیح تھا تو ہمیں جتاتا نا. لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بھی بتا دوں، عوام نے ہمیں جتایا ہے. یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں، ہمیں عوام سے کوئی شکایت نہیں. عوام نے ہم جیتا ہوا سیٹ ہرایا گیا، ہمیں ہرایا گیا ہے، ہم جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑا، تو ہمیں عوام سے کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا انہوں نے، ایک تو انہوں نے چوری کیا، اور ہم نے کہا تھا. اب پرسوں ہمارے اپوزیشن لیڈر امجد صاحب نے وہاں پیش کیا ہوا ہے، بل پیش کیا ہوا ہے.
اب دیکھیں لوگوں کا اب پتہ چلے گا چہرہ کہ اس میں ہمارے ساتھ دیتے یا نہیں دیتے. آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں خالص سرکار کے حوالے سے جو نہیں دیکھو نا، ہم تو اپنے دیکھو نا ابھی ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں. ایز اے حزب اختلاف ہم اس پہ ہر جگہ پر اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے. لیکن اگر ہمارے حکومت ہوتے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتا، اس کا بل لاتا اور وہ کرتا. جب ہم نے یہ بل لانا تھا، ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب کیا پتہ کل نون لیگ بھی ہمارے ساتھ دیتے. ہمارے تو 4 لوگ ہیں، اب 4 لوگ سے وہ بل پاس تو نہیں ہو سکتا ہے نا. لیکن ہمارا فرض جو ہم نے عوام کو بتایا وہ تو ہم اپنا فرض نبھائیں گے، اور جہاں بھی مثال وہ ہوتا ہے ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے. بالکل شاہ صاحب، ہمیں گلگت بلتستان کے نام پہ ایک صوبے کے طور پہ ہمیں ایک نشان تو دیا ہوا ہے وفاق کی جانب سے، لیکن اب ہمیں آئینی صوبہ اور عبوری صوبہ کے اوپر الجھایا ہوا ہے. نہیں اب تو یہ دیے بغیر ان کو چارہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ صاحب نے پچھلے اجلاس میں ایک اسپیچ میں کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور بننا بھی ممکن نہیں ہے. نہیں دیکھیں، امجد صاحب کا اپنا ویو ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی متنازع نہیں ہے. تھا، ختم ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں، جب مودی نے کشمیر کی حیثیت کو ہی ختم کیا، اس کے بعد یہ کوئی کہے یہ ہم کشمیر کا حصہ ہے فلان، کشمیر کی طرف کھڑا ہے. آج کشمیر اس پوزیشن میں کھڑا ہے نہیں ہے. لیکن عمران خان کی نااہلی ہوا جب کشمیر کو انہوں نے اپنے حیثیت ختم کر کے اپنے ہندوستان میں ضم کیا. اس وقت عمران خان کو چاہے تھا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو الگ الگ صوبہ بنانے کا اعلان کرتے، لیکن اس کو جرأت نہیں. وہ نام کے پٹھان ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر صحیح جرأت مند پٹھان ہوتا تو وہ یہ کرتا. اب لوگ کہتے ہیں متنازع، میں لفظ متنازع کو میں نہیں مانتا اب، اس لیے کہ کشمیر کی جو پہلے والا حیثیت ہے وہ اب ختم ہے. ابھی تک دیکھیں کشمیر کے لیے اگر صحیح کام کیا تو وہ بھٹو شہید تھا بے نظیر. ابھی آپ دیکھیں اتنے عرصے سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، عمران کچھ کر سکا نہیں کر سکا نا. تو ہمارا موقف ہے ابھی وہ یہ تھا کہ احتیاط کے طور پر لفظ عبوری لگانا ہے. عبوری لگانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں دیکھو نا، ایک میں وزیر اعلیٰ تھا نا، میں نے پاور کو استعمال کیا. اب اس کے بعد ہمارا حافظ نے اس چیز کو اتنا استعمال ہے، وہ صرف اس نے یہ سوچا. باقی گلگت بلتستان میں کام کے لیے کوئی ووٹ نہیں دیتا ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا، میں ان تمام لوگوں کو جو مذہبی جماعت مطلب سیاسی وہ ہے، MW ہے، تحریک اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے، جو آئی ہے، یا نون لیگ ہے، یا PTI، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں سب سے زیادہ اس قوم کی خدمت کی ہے تو ہم نے کیا. بالکل شاہ صاحب، لیکن اس صوبے کے حوالے سے گلگت بلتستان کے عبوری صوبہ یا آئینی صوبہ کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اس میں اب تحریک انصاف اکیلا نہیں بنا سکتا ہے. اس میں جب تک دیکھیں، اس میں ایک اور اچھا ہے کہ ابھی ہمیں اسمبلی سے قرارداد پاس کرنا ہے. کرنے کے بعد یہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا. نیشنل اسمبلی میں جانے کے بعد نیشنل اسمبلی میں تمام پارٹیاں جو ساتھ دے گا وہ بھی آپ کے سامنے نظر آئے گا، جو نہیں دے گا وہ بھی نظر آئے گا. کیونکہ اب ایک چیز عبوری دینے کا فیصلہ ہو چکا. اب یہ کریڈٹ صرف PTI کو نہیں ملے گا، اس میں مسلم لیگ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا، جن کے ممبر ہے، پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں. اب ان سب کو مل کے اگر فرض کرے باقی تمام پارٹیوں نے دیا اور ہمارے پارٹی نے مخالفت کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں پیپلز پارٹی میں رہوں گا؟ بالکل چھوڑیں گے. کیونکہ بھائی میں دیکھو نا، جو سندھ کے لوگ سندھ کے لیے بات کرتے تو میں بلتستان کا باسی ہوں. بھائی میں نے گلگت بلتستان کی بات کرنا ہے. اگر نون لیگ والوں نے ساتھ نہیں ہے تو نون لیگ والوں کو بھی سوچنا چاہیے. PTI والوں اگر نہیں دیا تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. میں کہتا ہوں پہلے گلگت بلتستان پھر پاکستان. یقیناً شاہ صاحب، آپ نے بہت بڑی بات کی کہ آپ نے 45 یا 35 سال آپ نے ایک سروس دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. کافی عرصے سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر گلگت بلتستان کو صوبہ نہ بنانے کی صورت میں، مخالفت کی صورت میں آپ نے پارٹی چھوڑنے کا بالکل میں آپ کو ابھی لکھ کے دے کے جاتا ہوں. یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے شاہ صاحب. اچھا، اب آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ حکومت جو ابھی نئی حکومت بنی ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کام ہونے کو جا رہے ہیں، ایسے میں ہم نے ایک عوامی سطح پر بھی اعتراض ہے اس کام پر کہ جنگلات کے تحفظ کے لیے
وہاں کے مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے وہاں کے مقامی لوگوں کو جابس دینے کے بجائے FC کو بلایا جا رہا ہے. تو اس میں عوام کا بھی شدید رد عمل کا سامنا ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، سب سے پہلے تو میں وزیر جنگلات اور اس کیبنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جنگلات کے حوالے سے جو کارنامہ کیا ہے، FC کو بٹھایا، میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ان کی کارکردگی پر ابھی بات کرنا اس لیے ہے کہ ان کے ابھی تک اس 1 مہینے میں کوئی کارکردگی نہیں ہے. اور دیکھو نا، جنہوں نے ان کو لایا ہے، تمام نئے لوگوں کو لایا ہے. اب ہمارے اسپیکر کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے IG کے پاس جانا ہے یا IG نے میرے پاس آنا ہے. ہمارا ایک وزیر، میں آپ کو ایک چھوٹا، میں نام نہیں لوں گا، یہ ضرور آپ چلائے، ایک وزیر کسی مرکزی وفاقی وزیر سے مل رہا تھا اور اس نے ایک آدمی کو پیارو لگایا نا، وہ پیارو بھی اس کے ساتھ اوپر بیٹھا ہوا تھا. پیارو کا مطلب ہے ملازم، اس کا ملازم، اور اس وزیر کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا ملازم کدھر بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. دیکھو نا، پھر آگے لے جو وزراء ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ابھی تو وہ کرسی سیدھا کر رہے کہ کرسی پر کس طرح بیٹھنا ہے. تو اس میں ان کو تجربہ ہوتے ہوتے ان کا میعاد ہی ختم ہو جائے گا. اچھا، ایک مسئلہ تو ہمارا پہلے سے شکایت ہماری یہ ہوتی ہے کہ وفاق میں جو وزراء ہوتے ہیں، وفاقی جو اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے، وہ ہمارے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتی. تو آپ کے دور میں آپ نے کتنی پاور استعمال کی؟ آپ نے کیا آپ کو سارے اختیارات تھے؟ آپ گلگت بلتستان میں کچھ بھی کریں، آپ اپنے آپ کو جو آئینی حق ہے اس کو آپ کھلا استعمال کر سکتے تھے. سر، آپ کسی سے پوچھے، آپ گلگت میں کسی سے پوچھے، آپ نون لیگ کے کسی وزیر سے پوچھے، یا عام کسی سے پوچھے کہ مہدی شاہ کی حکومت میں بیوروکریسی پر پریشر تھا یا نہیں. میں بولوں میں نے یہ کیا وہ کیا، مناسب نہیں ہے. آپ کسی ایسے آدمی سے پوچھے کہ میں نے ان کو دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سی پیک ہے، سی پیک لانے میں زرداری صاحب کا بڑا کارنامہ ہے. اور زرداری صاحب نے 2 دفعہ چائنا مجھے لے کے گیا، تو پاور تھا تو لے کے گیا نا. حفیظ کو لے کے کیوں نہیں گیا؟ نواز شریف نے حفیظ کو لے کے نہیں گیا. اور یہ کس طرح لے گیا میں آپ کو آج بتا. جناب زرداری صاحب نے 9 دفعہ چائنا گیا. جب وہ 3 دفعہ گیا، چوتھے دفعہ میں نے کہا جی آپ ہمارے اوپر سے جہاز لے جاتے ہیں چائنا اور آپ کا وزیر اعلیٰ کو لے کے نہیں جاتے ہیں. یہ میں نے کہا، ریکارڈ پہ موجود ہے. اس کے بعد سے جب بھی چائنا کا دورہ کیا جناب زرداری صاحب کو میں سلام ہے 2 دفعہ مجھے لے کے گیا سی پیک کی میٹنگ میں. تو یہ میرا پاور تھا تو گیا نا. یقیناً آپ نے اپنے پاور کو جو ہے استعمال کیا. بالکل. اور شاہ صاحب، ابھی گلگت بلتستان میں اور بھی بہت سارے پروجیکٹس جو ہے اس پہ ہیں، پینڈنگ میں ہیں. جیسے شاورتھنگ پاور پروجیکٹ ہے، اچھا تھک پاور پروجیکٹ ہے، جو ہرڈل پاور پروجیکٹ. ہمارے وہاں بجلی کا بہت زیادہ فقدان ہے. تو ان پروجیکٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتا، ہم نے اپنے دور میں بڑا کوشش کیا، اور ہمارا ہی ایک گلگت بلتستان کا ایک سیکریٹری تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس نے اس شاورتھنگ کے اس میں مطلب بڑا اس نے کام خراب کیا. اور جب گیا تو بعد میں یہ جب گورنر کا جب واقعہ آیا تو وہ آدمی گورنر بننا چاہتے، سب سے پہلے میں نے اس کے خلاف بیان دیا اور وہ گورنر نہیں بنا. ہمیں اپنے ہی لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا. اور ابھی سننے میں آیا ہے اگر یہ کرے تو ہم PTI کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ پروجیکٹ بہت اہم پروجیکٹ ہے، شاورتھنگ اور شتونگ نالہ کا. اگر یہ 2 پروجیکٹ ہوتا ہے تو ہم نے اگر ان کے بارے میں جو بات کیا ہے اس کو ہم نفی میں دیکھیں گے. جو اچھا کام کرے گا ہم ان کو وہ کریں گے. میں اقرار کرتا ہوں، بدقسمتی ہے کہ ہمارے وفاق میں مثال پیپلز پارٹی کی حکومت رہے یا نون کی، میں نے ان کو یہی، بلکہ نواز شریف کا صاحب سے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ وہاں بجلی پر کام کریں، لیکن کسی نے اس کو وہ نہیں کیا. لیکن ہمارے دور میں پھر بھی ہم نے وہاں 200 کچھ میگا واٹ بجلی میں نے بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں غزر میں ایک بجلی گھر کا افتتاح ہوا تو وہ میرے دور کا بنا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے ابھی ہمارا ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہے. لوگ کہتے ہیں آئے روز احتجاج. میں اس احتجاج کو اس لیے کارآمد نہیں سمجھتا. بجلی ہے نہیں تو آپ کے احتجاج سے بجلی پیدا تو نہیں ہونا. آپ کوشش کریں گرمیوں میں بجلی بنانے پر زور دے دیں. شاہ صاحب، اس میں ایک عوام کا یہ سول سوسائٹی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج کل،
تو ان کا کہنا یہ کہ ایک اسپیشل لائن ہوتی ہے اس میں لائٹ نہیں جاتی. میں آپ کو ایک بات بتا وہ دیکھو نا اس میں نہیں میں آپ کو میرے دور میں نے یہ کہا تھا صرف کمیونیکیشن SCO اور ہسپتال اس کو میں نے کہا تھا اسپیشل لائن دے دے باقی کو نہ دے دے. ٹھیک ہے نہیں جی باقی کو کوئی لیکن اسپیشل لائن کتنا ہوگا 50 ہوگا 100 ہوگا اور آبادی آئے دن بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جو بجلی گھر 500 آدمی کے لیے تھا اب اس میں 50,000 لوگ بستے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی احتجاج بھی ضروری ہے لیکن آپ احتجاج بجلی پیدا کرنے کے لیے کریں. صرف اسپیشل لائن ہونا چاہیے ہسپتال میں اور SCO کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ کمیونیکیشن اس کے لیے ٹھیک ہے ان کا جو سسٹم کے لیے. بات یہ ہے باقی آپ اگر وہ اسپیشل لائن کاٹے تب بھی بجلی کا بحران رہے گا. اچھا سر صاحب یہ بجلی کا مسئلہ تو آپ نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس پاور پروجیکٹس نہیں آئیں گے اور نیا بجلی گھر نہیں بنائیں گے تب تک حل نہیں ہوگا. لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم آتے ہیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گلگت بلتستان میں 2 یونیورسٹیز ہیں, قراقرم یونیورسٹی اور دوسرا بلتستان یونیورسٹی. اور اس وقت بلتستان یونیورسٹی میں نئی ویکنسیز میں ہائر کرنے کے لیے ٹیچرز کو وہاں پر رجسٹرار کو کچھ جو ہے ایشوز کا سامنا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ غیر قانونی تقرریاں ہو رہی ہیں, VC اپنی مرضی سے جو ہے تقرریاں کر رہا ہے. تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی اگر VC کر رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے, ہم بھی اس میں شامل. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہم لوگ تحقیقات کیے بغیر یا تو ہمارے خطبے جمعے کے خطبے میں بول دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں. پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں. پہلے ہم اچھے لوگوں کا ایک وفد بنائیں یا ہمارا عالم دین کہے کہ بھائی ایک وفد وہ لوگ بنائیں. دیکھو نا خطبے میں دینے سے یا احتجاج کرنے کے مسئلے کا حل نہیں ہے. کام کر گیا ہوگا آپ احتجاج بعد میں کرتا ہوگا. اس کے لیے یہ ہے احتجاج بھی ضروری ہے لیکن سب سے پہلے چاہے تھا کہ ہمارے کوئی معزز مطلب جو ہمارے MNA ہیں جو وزیر ہے ان کو چاہے تھا وہ جو سکردو کے ہیں ان کو چاہے تھا اس کا ادھر چلے جاتے ہیں VC کے پاس ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں ان سے بات کرتے. ایک اگر اس نے واقعی میں یہ کیا پھر اس کو کہتے بھائی ہم اس کے خلاف وہ کریں گے. ایک چیز اگر فرض کرے یہ احتجاج کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد اگر انٹری دیکھو نا انٹری اگر صحیح کیا ہے ایک وہاں ایک چیز یہ ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں فرض کر مجھے نوکری نہیں ملے تو وہ آدمی آ کے غلط بیان نہیں کرتے. کیا دوسرا جو نوکری ملا ہے کیا اس کا حق نہیں ہے؟ وہاں یہ آپ دیکھیں کہ اس کردو اور بلتستان اب لوگ کہتے ہیں جی فلان جگہ سے اب گلگت یونیورسٹی میں حمزے کا نگر کا بلتستان کا لوگ بڑھتی ہو سکتے تو بلتستان یونیورسٹی میں بھی ہوگا. ایک بات یہ ہے کہ حق تلفی اس کو کہیں گے آپ اس کا اہل تھا آپ کو ڈراپ کیا اور ایک نااہل کو لیا ہے وہ ہے. لیکن اگر ایک اہل والے کو لیا ہے ہاں اگر ایک چپڑاسی یا چوکدار کہیں گلگت سے لایا یا دیامیر سے لایا یا وہ بات بنتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے 14 سکیل سے اوپر کا تھرو گلگت بلتستان میں اقرب پروری کیا تو میں اس کی پرزور مذمہ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ سے جن کو لیا ہے وہ نالائق تھا اور وہ سفارشی ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن صرف احتجاج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابھی میں انشاءاللہ ہم بھی اس چیز پہ دیکھ رہے ہیں اور امجد سے بھی ہم نے کہا ہم VC صاحب سے ملیں گے پورا ڈیٹیل ہم ان سے لیں گے. دیکھو نا ایک VC سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب وہاں جو کمیٹی بیٹھا ہے اس میں بیٹھا ہے سفارش بھی چلتا ہے آخرت میں بھی سفارش چلتا ہے یہ تو دنیا ہے. لیکن کہنے کا ناانصافی اس وقت کہیں گے ایک قابل آدمی کو ڈراپ کر کے ایک نالائق کو اگر لیا تو میں سمجھتا ہوں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تحقیقات کرنے کے بعد اس کے اوپر دیکھو نا سنیں ہم ایک ذمہ دار لوگ ہیں. میں خواہ مخواہ احتجاج کر کے میں 2 بات کرتا ہوں بعد میں وہ غلط ثابت ہوا تو دیکھو نا ہر چیز میں ایک طریقہ کار ہے. ہم VC سے ملیں گے وفد ملیں گے میں نہ ملا تو میں سول سوسائٹی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایک دم فیس بک پہ 2 آدمی نے یہ کر دی زیادتی اس پہ نہیں اچھلنا چاہیے. آپ پہلے وفد بنائیں VC سے ملیں. آپ سے اگر VC نہیں ملتے تو بتائیں نا آپ VC سے نہیں ملتے آپ رجسٹرار سے نہیں ملتے. ایک مجھے یہ بھی معلوم ہے ایک آدمی مطلب آپ اور میں دونوں کینڈیڈیٹ تھا مجھے لیا آپ کو نہیں آیا تو آپ نے ادھر رکسایا. مثال کچھ باتیں اسے میں اب بھی یہ بات کلیئر کرتا ہوں اگر ایک آدمی کا حق تھا اس سے وہ قابل تھا اور قابل کو چھوڑ کے
سفارشی کسی نالائق کو لیا تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یقیناً ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے، ہر ایک کے لیے یہی کہ پہلے تحقیقات کریں، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے کوئی اسٹیپ اٹھائیں. بالکل کوئی کام نہیں. دیکھو نا، اسے ہمارا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے نا، پیپلز پارٹی کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے نا. ہم تو اپنے عوام کے ساتھ رہنا. ہاں اگر ویسی نے وہ زیادتی کیا تو سب سے پہلے روڈ پہ ہم نکلیں گے، ہم کوئی ایسے نہیں. لیکن طریقہ کار میں مجھے اختلاف ہے بس صرف. بالکل شاہ صاحب، آپ نے بلتستان یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اپنا موقف دیا. اب ہم یہ الیکشن جو ابھی گزرے ہیں گلگت بلتستان میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یقیناً صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہیں، نون لیگ نے بھی جو ہے اپنے مرکزی قائدین کو بلائے اور وہاں پہ مختلف جو ہے اپنے کنونس کیا عوام کے لیے. ایسے میں بلاول بھٹو کا بھی دورہ جو ہے 22 دن کا تھا گلگت بلتستان میں، اور انہوں نے بھی بڑی محنت سے جو ہے وہاں پہ کمپین کی اور یقیناً اس میں ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے کافی حد تک. لیکن سیٹیں آپ بہت کم جیتے. تو اس میں آپ کا ابھی الیکشن کے بعد جو ہے کچھ جگہوں پہ آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا جو ہے غیر قانونی طور پہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ہرایا گیا ہے. تو ایک تو اسکردو حلقہ نمبر 2 سید محمد علی شاہ صاحب ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. دوسرا گلگت میں ایک حلقہ تھا، وہاں پہ آپ لوگوں کا اعتراض تھا. تو اس میں اب آپ لوگوں کا کیا کوئی کیس چل رہا ہے اس کے اوپر، یا آپ لوگوں نے ہار مان لی ہے؟ یا نہیں دیکھو نا، ہار جیت سیاست کا حصہ ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا بات بتا دیں کہ رات کو ہمارے جمیل جیتتے ہیں، صبح وہ لوگ جیتتے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے. اور میں آپ کو بات بتا دوں، ہمارے محمد علی شاہ کے حلقے میں رات کو محمد علی شاہ جیتتے ہیں، صبح MW والے جیتتے ہیں. ٹھیک، میرا حلقے میں جو آدمی جیتا ہے اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ کے تیسرے نمبر پہ رہا ہے، ہمیشہ تیسرے نمبر پر. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے جو، بلکہ آپ کو میں بتا دوں، وہ پولنگ افسر آپ کے کچورے کا ہی تھا. اس کے ہاتھ میں جو بیلٹ پیپر ہے اور وہ خاموشی سے جس کمرے میں جا رہے، وہ سب ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہمیں ہرایا ہے، اس لیے میں نے نہیں کہا عوام سے ہمیں کوئی، عوام نے تو بلتستان، گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم لوگوں نے پیدل ریلی نکالا تھا جو 6.5 گھنٹے کا تھا. 6.5 گھنٹے میں کوئی آدمی اس سردی میں ٹوٹا نہیں. اس پر انہوں نے کیا کیا، جو انہوں نے جو دھاندلی کا جو منصوبہ بنایا 3 دن میں بنایا. پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس 3 دن میں انہوں نے دھاندلی. میں جائیداد کے طور پر گروی رکھوں گا، دوبارہ پھر الیکشن کرے، اگر میں ہار جائے تو میں وہ جائیداد ساتھ اٹھاؤں گا. آپ اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں؟ میں میرے حلقے کی بات کر رہا ہوں. جو آدمی 2 دفعہ پہلے تیسرے نمبر پر رہا ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور اس کو، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس حلقے میں 900 ووٹ پڑے ہیں حیدرآباد گنگو پی، وہ راج جلال کا گاؤں ہے اور راج زکریہ کا گاؤں. ہمارا جو راجہ ہے اس کو 400 ووٹ ملتے ہیں، ابھی اس کو 900 ووٹ ملتے ہیں. تو کہاں سے آ گیا وہ 900 ووٹ؟ اور اسی کا ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. اس میں پولنگ افسر ہاتھ میں بیلٹ پیپر لے کے ہاتھ پیچھے کر کے وہ کمرے کے اندر جاتے ہوئے ویڈیو ہے. بلکہ میں ابھی اس انٹری کے بعد آپ تینوں کو میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا. اور وہ آدمی آپ پہچانے گا بھی کہ آپ کا کچھ چورا کا ہے. الیکشن کے فوراً بعد وہاں پر احتجاجات ہوئے اس حوالے سے، اور ایک احتجاج سے آپ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ آپ کے جو مد مقابل جو امیدوار جیتے ہیں، انہوں نے کوئی بادشاہیت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے یہ کیا، دیکھو نا، ایک تو آپ کو پتہ ہے اسکردو کا راجہ کون ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، بلکہ آپ خود بتا دیں اسکردو کا راجہ کون ہے. راج جلال ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ دوسرا ایک علاقے میں 2 راجہ تو نہیں ہو سکتے نا. اس نے انٹری میں یہ کہا تھا، پہلے میں راجہ تھا، آپ لوگوں نے مجھے بادشاہ بنایا. اچھا. اس کا میں نے جواب دیا تھا، نہ آپ بادشاہ رہیں گے نہ آپ راجہ رہیں گے. اب میں دیکھو نا، مثال میں کہوں جی میں بھی کل اپنے نام سے جو نہیں ہے وہ لگائے تو بات نہیں ہے، وہ سب اپنے آپ کو راجہ لکھے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ابھی آپ سب پڑھے لکھے ہیں کہ جب بھی اسکردو کے راجے کے بارے میں پوچھے گا تو لوگ کہیں گے راجہ جلال راجہ ہے. بلکہ ایون ان کا چھوٹا بھائی ہے جعفرو، اس کو بھی راجہ نہیں کہیں گے، اور وہ بھی راجہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، راجہ اس وقت ہمارا ہے. خیر ایک تو یہ سسٹم تو ختم ہوا، پھر بھی ہمارا راجہ ہے.
میرے بعد سے ان کو مطلب وہ نہیں ہوگا. میں صحیح بات کر رہا ہوں. ہمارا راجہ کل بھی جلال تھا, آج بھی جلال ہے. اچھا, یہ راجہ سے ایک سوال اور اس میں پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب, آخری سوال ہے. آج یہ جو چل رہا ہے کہ راجہ زکریا صاحب سینئر وزیر بھی ہیں اور راجہ جلال مقپون صاحب جو ہے گورنر ہیں, تو اس میں عوام کا ایک کنسپٹ یہ ہے کہ راجوں کی حکومت جو ہے بن گئی ہے اور اس طرح کا کوئی کنسپٹ. نہیں, اب راجوں کی حکومت اس لیے نہیں ہے کہ یہ سسٹم نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نہیں. وہ سسٹم, وہ تو 3-4 راجے آ گئے, آپ کو پتہ ہے نا. راجہ اعظم آیا, راجہ ناصر آئے, وہ سب ایک ہی فیملی کے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب وہ سسٹم نہیں ہے راجوں کا. اچھا, یہ راجوں کا سسٹم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجوں کا سسٹم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کیا, اور اب جو ہے کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ابھی بھی یہ راجہ سسٹم. نہیں, راجہ سسٹم نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں, ان کو ابھی وظیفہ ملتا ہے, تنخواہ ملتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. ہمارے راجہ اسکردو خرمن سب کو تنخواہ دیتے تھے, اور جب میں وزیر اعلیٰ بنا تھا تو میں نے ان راجوں کا تنخواہ بڑھایا تھا. تنخواہ دیتے ہیں, ان کی کوئی سسٹم نہیں ہے, لیکن ذات کے طور پر راجہ ہے تو لوگ راجہ کہے گا. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. اور آخری آپ ایک پیغام گلگت بلتستان کے عوام کے نام جو ہے آپ ایک پیغام دیجیے گا کہ گلگت بلتستان کو عوام کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں ایک بات ضرور کہوں گا. سب سے پہلے میں اپنے قائد جناب بلاول بھٹو کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کی جرأت کو سلام پہ, اس کی وجہ سے گلگت بلتستان نیشنل لیول پر اس کی پرچار ہوا. پاکستان لیول کی میں بات نہیں کر رہے, نیشنل لیول پر. اور وہ وہاں 22 دن معمولی آدمی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے. 22 دن رہنے کے بعد گلگت بلتستان اب پورا دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں. دوسری بات, ہم اپنے عوام سے یہی کہیں گے, ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, نہ گلہ ہے. آپ لوگوں نے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا, لیکن آپ کے ووٹ چرائے گئے ہیں. لیکن ضرور صرف یہ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ لوگوں نے حق ملکیت اور حق حاکمیت کے لیے ووٹ دیا تھا, لیکن آپ کا ووٹ چرا کے ابھی ان پی ٹی آئی کے ذریعے آپ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا سب سے بڑا کوشش, نیشنل پارک ڈکلیئر کیا, راما کو نیشنل ڈکلیئر, اس طرح انہوں نے وہ کیا. دوسرا, آپ کے حقوق پہ ڈاکہ دینے کے لیے جن لوگوں کو لایا, ان کے ذریعے ابھی جنگلات کا تحفظ فوجی کریں گے, فوجی نہیں ایف سی کریں گے. کیا ایف سی کی جگہ ہمارے گلگت سکوٹ کے لوگ نہیں رکھ سکتے تھے, جی بی سکوٹ کے لوگ نہیں رکھ سکتے تھے؟ اس چیز کی تو میں نے پہلے بھی مذمت کیا, اب بھی کرے, اور ہم اس کے لیے احتجاج بھی کریں گے. تو میرا عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے جو فیصلے پر ڈاکہ لگایا, ہمیں آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. ہم بھی آپ میں سے ہے, آپ ہم میں سے ہے, لیکن ہمیں اپنے حلقے کے لیے, اپنے عوام کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا پڑے گا. ورنہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو بچے کچے جو ہمارے زمین ہے اس پہ بھی قبضہ کرنے کے بعد ہمیں صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا پڑے. اس کا پہلا مثال یہی ہے کہ ہمارے کیبنٹ نے ایف سی کو لانے کی منظوری دے دی, جس کی میں پرزور مذمت کرتے, اور عوام سے بھی یہی کہوں گا, اس پہ ہر جگہ پر مذمت ہونا چاہیے. اور وزیر جنگلات صاحب جو باتیں کر رہا تھا, پہلے یہ ایف سی کا معاملہ تو حل کرے, تو پھر وہ ایک. دوسری بات, دنیا میں کہیں نہیں ہے, گلگت بلتستان میں 2 سینئر وزیر, تو ایک نمبر ہے, ایک 2 نمبر ہے. تو بدقسمتی سے بلتستان سے جس کو لیا اس کو 2 نمبر پر رکھا ہے. جب وزیر اعلیٰ کہیں جائے گا تو وہ 1 نمبر پر جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس کے سیٹ پر بیٹھے گا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے سینئر 2 وزیر. لیکن بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین, آپ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے. مزید بھی جو ہے ہمارے گلگت بلتستان کے وزراء اور دیگر اہم شخصیات سے انٹرویوز جی بی گول نیوز کا آتے رہیں گے. آپ جی بی گول نیوز کے ساتھ رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.